बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज का मेरा ये व्लॉग खारियां में पेश आने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से है, जो अब से कुछ देर पहले पेश आया है। खारियां शहर में रबीउल अव्वल बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तो उसको एहतशाम से मनाया जाता है, और मिलाद चौक खारियां का एक बड़ा मरकज़ी चौक है, जहां खसूसी तौर पर आराइश की जाती है, जुलूस निकलते हैं। अब से कुछ देर पहले वहां जो स्टेज हर साल बनाया जाता है, उस स्टेज पर दो ग्रुपों की आपस में अचानक लड़ाई हुई है, फायरिंग हुई है। इसका पस मंज़र क्या है, फायरिंग के बाद कैसे भगदड़ मची, किस तरह लोग अचानक हरासा होकर भागे, खवातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे, पुलिस कहाँ थी, पुलिस की रिवायती इंतहाई गफलत और बेहिसी किस तरह देखने में आई, ये मेरे आज के इस खुसूसी व्लॉग का मौजू है। और कितनी इस वक्त शहरियों में कशीदगी पाई जाती है। नाज़रीन, वाक़या पहले मैं आपको बता दूं, असल में कि अब से कुछ देर पहले खारियां शहर में गुलियाना रोड से जब आप अनारकली बाजार की तरफ जाते हैं, तो एक चौक है जिसको मिलाद चौक का नाम दिया गया है। इस चौक में हस्बे मामूल इस साल भी आज रात को बड़ी रौनक थी, और स्टेज वहां पर एक मरकजी बनाया जाता है हर साल, और यहाँ आसपास बड़ी ही ज़िबाइश और आराइश होती है रबीउल अव्वल की निस्बत से। यहाँ पास ही मोहल्ला है, गलियां हैं, आबादी है। तो इस स्टेज पर अभी मैं आपको ये वीडियो क्लिप भी दिखाता हूं, जिसमें आप फायरिंग की आवाज़ भी सुन सकते हैं, और वो भगदड़ जो है वो भी आप देख सकते हैं। अचानक स्टेज पर फायर की आवाज आती है, चीखो पुकार की आवाज सुनाई देती है, भगदड़ मचती है, और लोग खरासा होकर इंतहाई खौफ के आलम में भागते हैं। खवातीन भी हैं उनमें, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। मुतअद्दिद लोग भगदड़ की वजह से एक दूसरे के पांव तले आते हैं, जख्मी होते हैं। और ये वाकया जो है, इसको ऐनी शाहिदीन ने रिपोर्ट किया। मेरी बात हुई साकिब आवान हैं, जो कि खारियां प्रेस क्लब के सदर भी हैं, और मिलाद कमेटी जो है उसके वो मरकजी ओहदेदार भी हैं। उनसे मैंने पूछा कि वाकया हुआ क्या। उन्होंने मुझे बताया कि हम मिलाद कमेटी की जो एक जायज़ा कमेटी है, जो हर साल रात को जायज़ा लेती है शहर में कहाँ कहाँ चरागा हुआ, ज़िबाइश आराइश, फिर पॉइंट दिए जाते हैं और फिर उनको इनामात भी दिए जाते हैं कि किसने सबसे अच्छा जो है वो अपने घर के बामो दर को या अपनी दुकान या मार्केट को सजा रखा था। तो वो साकिब आवान कहते हैं कि मेरे साथ सीनियर कानूनदान बशारत चौधरी एडवोकेट और दीगर लोग थे, और हम अपना काम कर रहे थे, सहाफ़ी भी मौजूद थे शहर के। तो अचानक स्टेज के साथ मिलाद चौक में सबील भी एक ग्रुप ने लगा रखी है। तो समझ नहीं आई कि कशीदगी किस बात पे हुई। अचानक ही लड़ाई शुरू हो गई, और फिर दोनों तरफ से मार कुटाई शुरू हो गई, फायर की आवाज़ आई, लोग भागना शुरू हो गए। साकिब आवान कहते हैं कि हम भी ज़ाहिर हजूम में शामिल थे, और हमको भी एहतियातन वहाँ से निकलना था, तो मैं भी गिरा हूँ, मेरे घुटने और हाथों पर चोट आई है, और मुतअद्दिद लोग, खवातीन भी जिसमें बड़ी तादाद शामिल है, वो ज़ख्मी हुई हैं। और ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई, दो तरफा घूंसे चले, और मुतअद्दिद लोग जो है उसकी जद में भी आए। अब यहाँ साकिब आवान ने खसूसी तौर पर जिक्र किया पुलिस की बेहिसी का, गफलत का, रवैये का। उनका ये कहना है कि वहां मौका पर इतना बड़ा एक ये इज्तिमा है, तो कोई पुलिस तैनात नहीं की गई थी खारियां पुलिस की जानिब से। और कहते हैं मैंने ये वाकया होने के बाद SHO साहब को फोन किया, तो उनकी बात की मुझे समझ ही नहीं आई कि मौसूफ कहना क्या चाह रहे हैं।
میں نے رابطہ کیا ڈی ایس پی کھاریاں سے اور انہوں نے مجھے انتہائی رکھائی سے جواب یہ دیا کہ میرے سے نیچے میرے ماتحت بھی افسران ہیں، آپ ایس ایچ او کو بتائیں نا، آپ مجھے براہ راست کیوں بتا رہے ہیں؟ تو ثاقب اعوان کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ جناب ایس ایچ او نے نہیں سنی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر میں اتنا بڑا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد ثاقب کہتے ہیں کہ میں نے ریسکیو کو بھی اطلاع دی، اور ادھر سے صحافیوں نے بھی جب اس واقعے کو رپورٹ کیا سوشل میڈیا پر، تو پھر انچارج چوکی جو اس علاقے کا ہے وہ اور ایک ملازم کو ساتھ لیے وہاں پر پہنچا۔ اندازہ کریں آپ پولیس کی جانفشانی کا، پولیس کی ذمہ داری کا۔ اور دوسری جانب میری بات ہوئی شیخ زمان احسن ہیں، سینئر صحافی ہیں کھاریاں سے، صدر رہ چکے ہیں کھاریاں پریس کلب کے، ان سے وہ بھی موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی یہی رپورٹ کیا کہ اچانک فائر کی آواز آئی اسٹیج پر سے، دو گروپ ہیں ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی بڑی، دونوں جانب سے آزادانہ گھونسوں کا استعمال کیا گیا، اور متعدد ان کا کہنا ہے شیخ زمان احسن کا کہ جہاں تک ہماری نظر پڑتی تھی لوگ بے تحاشا، اس طرح لگ رہا تھا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم پھر وہاں سے، چونکہ ہم نے مختلف جو ایونٹس تھے سجائش اور آرائش کی، ہم نے اس جائزہ کمیٹی میں میں بھی شامل ہوں، تو ہمیں دیکھنے تو ہم آگے چلے گئے، اور پولیس کی بے حسی انہوں نے بھی رپورٹ کی کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو پہلے ہی پولیس ملازم وہاں پر سیکورٹی پر تعینات ہونا ضروری تھے۔ اب یہاں ناظرین بہت ہی دلچسپ بات بتائی ہے شیخ زمان احسن نے، سینئر صحافی ہیں کھاریاں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میلاد کمیٹی جو ہے اس میں میرے سمیت چودھری بشارت ایڈوکیٹ اور ہم ملک برادرز پر اس جلوس کے لیے اور جائزہ کمیٹی کی تیاریوں کے لیے ہم موجود تھے، تو ہم نے متعدد بار رابطہ کیا پولیس سے۔ پتہ یہ چلا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں آج کھاریاں میں نہیں ہیں۔ ایس ایچ او صاحب کے بارے میں پتا چلا جی وہ بھی آؤٹ آف اسٹیشن ہے۔ اور ڈی ایس پی صاحب سے جب ہم نے بار بار کہا کہ جی یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے تو آپ کا ہونا ضروری ہے، تو پتہ یہ چلا جی کہ وہ اپنے شاید روٹین کے لیے کوئی ہیئر ڈریسر کے پاس ہیں اور کوئی اپنا وہ بال شال ڈرائی کروا رہے ہیں، تو وہ ابھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور بار بار کالز پر پھر ان کے کسی ملازم نے فون اٹھایا اور کہا جی کہ ابھی وہ فارغ نہیں ہوئے، فارغ ہو کے وہ آپ کو کال کر لیں گے، تو ابھی تک ان کی کال نہیں آئی۔ ناظرین آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہر میں کتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور ہمارے شہر کی انتظامیہ کا کیا عالم ہے، ان کی ذمہ داری۔ اور میں نے شیخ زمان احسن صاحب سے اور ملک ثاقب اعوان صاحب سے پوچھا کہ یہ دو گروپ یہ کیا پس منظر ہے اس کا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ شہر میں اس محلے کی جو ہے میلاد چوک سے نواحی محلہ جو ہے اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے دو بڑے گروپوں کا نام بتایا، ایک عثمان نام بتایا ہے اور ایک نقاش۔ ان کی کوئی پرانی دیرینہ رنجش چلی آ رہی ہے اور ان کی اکثر و بیشتر لڑائیاں ہو چکی ہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نوبت فائرنگ تک پہنچی ہے۔ تو ناظرین یہ اس واقعے کا جو سب سے المناک پہلو میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان میں جب محرم الحرام کے مہینے میں جب اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں اور تعزیے کے جلوس نکالے جاتے ہیں تو کتنی کڑی سیکیورٹی ہوتی ہے پورے ملک میں، اور خاص طور پر تمام ان بڑے شہروں میں جو جی ٹی روڈ پر واقع ہیں اور جہاں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، پورے بازار، آبادیاں، جی ٹی روڈ وہ سیل کر دی جاتی ہے، پولیس کی بھاری نفری ہوتی ہے، افسران موجود ہوتے ہیں وہاں پر، خود وہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں سیکورٹی کے عمل کی۔ تو میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب ایک اتنا بڑا اجتماع ہے ربیع الاول میں اور آپ نے اس کو سیکورٹی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ملازم تک آپ نے کھاریاں شہر میں میلاد چوک میں تعینات نہیں کیا ہوا، اور جب آپ کو ایک اطلاع ملتی ہے ذمہ داران شہر کے میلاد کمیٹی کے عہدے داران کھاریاں کے سینئر صحافی آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ جناب یہاں گولی چل گئی، بھگدڑ مچ گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اس پر بھی آپ رویہ دیکھ لیں پولیس کا۔ ایس ایچ او صاحب شہر میں موجود نہیں، ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں، آپ ایس ایچ او صاحب کو بتائیں۔ تو یہ ہمارے اداروں کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اب تک کی خبریں یہ ہیں جی کہ اس وقت شہر کی مقامی جو قیادت ہے
میلاد کمیٹی کے عہدیداران جو ہیں اور میڈیا، یہ اپنے طور پر سارے لوگ وہاں موجود ہیں، کوشش کر رہے ہیں کشیدگی کو کم کرنے کی کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہ رونما ہو۔ دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیس کا رویہ آج کے دن کے حوالے سے کھاریاں شہر میں، جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، بہت ہی مایوس کن ہے۔ اللہ کرے ربیع الاول خیر و عافیت سے گزرے، اور ہمارے لیے اس میں انتظامیہ سے ہٹ کے بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جھگڑا کیا ہے وہ کم از کم یہ تو سوچتے کہ اسٹیج کس کا ہے۔ آقائے دو جہاں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے بنایا گیا اسٹیج، اور آپ اس کی حرمت کو کس طرح سے پامال کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، آپ لڑائی کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح آپ اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ بھی سوچئے گا ضرور۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ کھاریاں میں پیش آنے والے ایک انتہائی دل خراش واقعے کے بارے میں۔